کوئی بن گیا رونق پکھی آندی، کوئی چھڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نکھریا نال، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا۔ یار فریدہ اتھا ہر کوئی مسافر ہے، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا۔ حمد و صلاة کے اختصار کے بعد اللہ رب العزت کا بے پایان شکر کہ جس کی توفیق خاص کے ساتھ آج ہم اس کی بارگاہ کرم میں حاضر ہیں۔ خوش بخت اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے جو اہل خانہ ہیں، جو ان کی اولاد ہے، وہ اپنے والدین کی بخشش کے لیے اس طرح کی محافل کا اہتمام کرتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جناب نصیر صاحب آپ کی والدہ کو اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں میں لپیٹ دے اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے اور قیامت کے دن کریم آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ اور ان کے جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن بھی بن رہے ہیں، اگر اللہ رب العزت نے چاہا اور ان کی محبتیں اسی طرح اپنی اولاد کے ساتھ رہی تو انشاءاللہ ان کی یہ اولاد ان کی بخشش کا بھی سامان بنے گی۔ کیوں؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بچے نے اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک وہ پڑھنا سیکھا اور جس باپ نے اپنے بیٹے کو اس کام کی طرف لگایا کہ بیٹا قرآن پاک کے لیے جا، قرآن پاک سیکھ، آج بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے۔ ہمارے گھروں میں جو مشکلات پریشانیاں تکلیفیں آ رہی ہیں نا، آج امت مسلمہ گھیر چکی ہے، ہر طرف امت مسلمہ پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور امت مسلمہ پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ ہم نے قرآن سے تعلق جو بنانا تھا وہ ہم نے تعلق چھوڑ دیا۔ قرآن پاک یہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا قرآن بے ساکی ہے، جب بھی گر کر اٹھو گے اس قرآن کے سہارے اور کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ قرآن رب کا دسترخوان ہے، جو نعمت ملے گی نا اس قرآن سے ملے گی۔ جس قرآن سے ہر نعمت ملنی تھی ہم نے اسی قرآن کو پس پس ڈال دیا۔ آج ہمارے بچے گلیوں میں آپ دیکھ لیں وہ گالیاں دیں گے، شرم نہیں آئے گی۔ ہمارے بچے وہ گانے گائیں گے، شرم نہیں آئے گی، لیکن جب انہیں قرآن کا کہہ دیں اوپر سے دیکھ کر ہی سنا تو کہیں گے ہمیں شرم آتی ہے، اذان کہیں تو کہیں گے شرم آتی ہے۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے اسی لیے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بچوں کو آج آپ انگلش کی کوئی بات پوچھیں فرض پر سنائیں گے، اگر کوئی مسئلہ پوچھ لو نہیں آئے گا شریعت کا۔ اور بدقسمتی یہ ہے معذرت کے ساتھ ہمارے بزرگ بھی ایسے عمریں گزر گئی لیکن ہمیں ابھی تک صحیح غسل کا طریقہ نہیں آتا، نہ ہم نے پوچھنا گوارا کیا۔ ہماری عمریں گزر گئی، 3 4 5 بچے بھی ہیں لیکن غسل کا طریقہ نہیں آتا، غسل کے فرض نہیں آتے۔ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے باقی سب کچھ پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ۔ ریڈیو پہ بھی جو تلاوت قرآن نہ سنے ان مسلمانوں کے بچوں کا اسلام نہ پوچھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس باپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جا بیٹا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بچہ گیا قرآن پاک کی تلاوت سیکھنے کے لیے، اس نے قرآن پاک اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس
بھی بخشش کر دے گا، اس کے والدین کی بخشش کر دے گا۔